بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 14 فروری کا زور و شور سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھی اس دن کو منانے کے لیے دکانوں کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ پارک میں ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس دن کو منانے کے لیے بےتاب ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس تہوار کی حقیقت سے آگاہ کروں اور آپ کو اسلام کے نقطۂ نظر سے اس دن کو یا اس طرح کے اور تہوار منانے کو حرام کیوں کہا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ آخر تک میری بات کو سنیں گے اور اپنے پیارے مسلمان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو ویلنٹائن ڈے کی حقیقت، اس کی ابتدا 1700 سال قبل ہوئی۔ اس وقت یہ مشرکوں کی عید تھی، کیونکہ اہل روم کے نزدیک 14 فروری کا دن چونکہ یونو نامی دیوی کے نزدیک مقدس تھا اور یونو کو عورتوں اور شادی شدہ کی دیوی کہا جاتا تھا، اس لیے وہ یہ دن عید کا دن مانتے تھے۔ پھر 3ویں صدی عیسوی کے اواخر میں روم کا بادشاہ کلاڈیس ثانی تھا اور اس کے دور میں ایک پادری نے نافرمانی کی اور اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل میں ایک ملازم کی لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا اور وہ لڑکی بھی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی اور وہ نصرانی ہو گئی، اور اس وقت اس کے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے۔ وہ لڑکی ہر روز ایک سرخ گلاب لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ پادری کو جب پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو، چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری سن 2070 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کے بہت سے علاقوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا۔ ایک عرصہ کے بعد پادریوں نے اس پیغام کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کی طرف سے۔ انہوں نے اس لیے یہ کیا کہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیں۔ آج پوری دنیا میں اس دن نوجوان لڑکے لڑکیاں اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کرتے ہیں، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور بدکاری کی نشر و اشاعت کی حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے افسوس کے مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں، حالانکہ یہ خالص عیسائی عقیدہ بن گیا ہے جس میں ایک نصرانی کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، بے دینی، اخلاقی باختگی اور فحش کاری کو ترویج دی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن ڈے کا کارڈ دینا، سرخ گلاب یا پھر کسی بھی قسم کا تحفہ ویلنٹائن ڈے کی یادگار میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم طبقے کی عادات و تقالید میں سے ایک ہے۔ لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کے انجام ابد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ حافظ کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے کفار کے ان کے اقوال و افعال، لباس، تہواروں، عبادات اور ان کے علاوہ دیگر چیزیں یا دیگر امور جس میں ہماری شریعت ہمارے لیے مشروع و جائز نہیں ہے قرار دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس تہوار کو منانے سے بے حیائی و بدکاری پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کا آرزومند رہتے ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلائے۔ تو پھر بھلا بتلائیے کہ
کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت و ترویج کرنا یا اس کی سرپرستی کرتا ہو۔ نیز امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں نہ داخل ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ علامہ بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے اور ان کے تہوار کے دن ان کے کنیسہ میں محض داخل ہونے سے منع فرمایا، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا، یا ان کے تہوار کے بعض کاموں کو انجام دینا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے؟ اور جب ان کے تہوار کے دن ان کے عمل کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی برستی ہے، تو کیا جو شخص عمل یا اس کے بعض حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی قوم و یہود و نصارہ کی قدم پہ قدم پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ کام میں بھی وہ ان منحوس و ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام بدفعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے نالائق و بغیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث بطور خبر کے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کی تقلید میں پڑھنے سے خبردار اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے متعدد اخلاق و عادات ان میں گھس آئے ہیں جو اسلامی اخلاقی و عادات سے بلکہ مسلمانوں کی دین و صحت پر کھلی یلغار ہے۔ خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں، بالخصوص اسکول کالج کے طالب علموں کی بہت بڑی جماعت ان میں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ہم میں سے نہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس دن کے موقع پر جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے عمومی طور پر وہ غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ عشق و فرام کی محبت ہوتی ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ زنا، فواحش اور والدین سے اولاد کی بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی حکومت نے اس عید کو 1969 میں غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اگر کچھ لوگ اسے میاں بیوی تک محدود رکھتے ہیں تو اولاً ان کی تعداد کم ہے، تو میرا خیال ہے کہ میاں بیوی میں حقیقی اور شرعی محبت چاکلیٹوں کے پیکٹوں اور پھولوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عید الاضحیٰ یا ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے اپنے ایک طویل فتوے میں اس عید میں شرکت، اس کے اقرار، اس موقع پر مبارکباد اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر غیرت مند مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس بات پر فخر محسوس کرے، غیر قوموں کی مشابہت، ان کی عیدوں میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں میں ترویج دینے اور کافروں کی شرکیہ و بدیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفہ، تحائف اور مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچا لیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک سزا اور عذاب ہمارا مقدر ہے۔